السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب کو کون سی عبادتیں کی جائے؟ 27 رجب کے روزے کی کیا فضیلتیں ہیں؟ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز آلریڈی بنی ہوئی ہے جو بہت ساری طرح طرح کی چیزیں بتلاتے ہیں۔ 27 رجب المرجب کے روزے کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں کہ اس روزے کے رکھنے سے 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے، اور 6 نفلی نمازوں کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں کہ اس رات میں یہ نمازیں پڑھنی چاہیے، اس رات کی یہ کوئی خاص نماز ہے، اس نماز کے پڑھنے سے فلاں فلاں مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کی جو فضیلتیں بتائی جا رہی ہے کہ 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے، جس کو ہزاری روزہ بھی کہتے ہیں، اس کی فضیلت کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو روایتیں ملتی ہیں وہ یا تو موضوع ہے، اور جو موضوع نہیں ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہے۔ اگر کوئی یہ خیال رکھتا ہے کہ 27 رجب المرجب کا روزہ رکھنا یہ اور دوسرے دنوں سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے تو پھر یہ بہت ہی غلط ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا سنت سے ثابت ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیں 27 رجب کا روزہ رکھنا کوئی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی یہ سنت ہے، نہ ہی صحابہ کرام 27 رجب کا کوئی خاص روزہ رکھتے تھے، نہ ہی بزرگان دین 27 رجب کا کوئی خاص روزہ رکھتے تھے۔ یہ بس لوگوں کی چلی چلائی ہوئی چیزیں ہیں، اور نہ ہی اس طرح کے کوئی اعمال ہیں، وظائف ہیں کہ 6 رکعت نفل نماز پڑھ لو، 2 رکعت، 20 رکعت، 30 رکعت، 50 رکعت، اس رات میں یہ نمازیں پڑھ لو، اس رات کی یہ خاص نماز ہے۔ صحابہ کرام یہ نماز کبھی بھی نہیں پڑھے ہیں، اس نماز کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ملتا ہے۔ ہاں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل نماز پڑھیں، لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ نفل نماز ہے۔ اگر اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ یہ اس رات کی کوئی خاص نماز ہے تو پھر یہ بہت ہی غلط ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ اور اس رات میں جو لوگ پابندی کے ساتھ جاگتے ہیں اس کا بھی ثبوت کہیں سے نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنے لگے تھے، تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ 27 رجب کو یہ لوگ کچھ خاص روزہ رکھنے لگے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دین سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، تو وہ فوراً گھر سے نکل پڑے اور ایک ایک شخص کے گھر جاتے اور جا کر فرماتے، تم فوراً ابھی میرے سامنے کھانا کھاؤ، تم مجھے اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ باقاعدہ لوگوں کو اہتمام کے ساتھ ان کا روزہ توڑوایا، چونکہ وہ سمجھنے لگے تھے کہ 27 رجب کا کوئی خاص روزہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا روزہ توڑوایا زبردستی، تاکہ ان لوگوں کا خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے، کیونکہ جب لوگ اس کو زیادہ فضیلت والا روزہ سمجھیں گے تو یہ دین میں زیادتی ہے، اور ہمیں انہی چیزوں سے رکنا ہے۔ ہمیں تو نبی کے قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے، اور قدم سے قدم کب ملائیں گے؟ جب ہم دین میں نہ کچھ بڑھائیں گے نہ کچھ گھٹائیں گے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہی میرے نبی نے ساری باتیں بتا دی ہے، اور پھر دین کمپلیٹ ہو گیا۔ جب دین کمپلیٹ ہو گیا تو اب اس میں نہ کچھ بڑھ سکتا ہے نہ کچھ گھٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دن کا کوئی خاص روزہ ہے اور اس روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے، جیسے ہزاری روزے کے بارے میں مشہور ہے، تو یہ بالکل من گھڑت ہے، کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی وظیفہ، اعمال اور کوئی اس رات کی خاص نماز بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر چاہیں تو دوسری راتوں کی طرح اس رات میں بھی آپ نفل نمازیں پڑھیں، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، نمازوں کی خوب پابندی کیجیے، چونکہ اس رات میں میرے نبی کو اللہ رب العزت نے 5 نمازیں تحفے میں دی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعائیں کیجیے کہ یا اللہ تو نے اس رات میں اپنے حبیب کو 5 نمازیں دی جو مجھے فائدہ پہنچاتی ہے، تجھ سے بات کرنے کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے، تو تو مجھے اس رات کی برکت سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے، نیک متقی پرہیزگار بنا دے۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر کوئی اتفاقی طور پر روزہ رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ نیت نہیں ہے کہ اس روزے کی کوئی خاص فضیلت ہے، یا پھر جیسا کہ چل پڑا ہے کہ اس روزے کے رکھنے سے 1000 روزے کا ثواب ملتا ہے، اگر یہ نیت نہیں ہے تو نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے عام دنوں میں ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں۔
ऐसे ही अगर हम इन दिनों में भी चाहें तो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं समझना है। इसी तरह रातों में जागने को भी ज़रूरी नहीं समझना है। बहुत सारे रात को जागते हैं और समझते हैं बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, जब लोगों को ये बातें बताई जाती है तो वो कहते हैं इसमें हरज क्या है, हमने रोज़ा ही तो रखा है, रात में जाग कर इबादतें ही तो की है, हमने कोई चोरी थोड़े की है, हमने किसी से जिना थोड़े किया है, हमने किसी के घर डाका थोड़े डाल दिया है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, थोड़ा अपने दिमाग को शांत करें और समझने की कोशिश करें। दीन दरअसल इत्तिबा का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर जोहर की 4 रकत नमाज फर्ज की है। अगर हम 4 के बजाय 6 पढ़ने लगे, हम अगर 4 के बजाय 8 पढ़ने लगे, 12 पढ़ने लगे, तो क्या हमने कोई गलत काम किया? हमने तो 4 के बजाय 12 पढ़ ली, ये तो और अच्छी बात है ना। लेकिन हम 4 के अलावा न ही इससे कम पढ़ सकते हैं और न ही ज्यादा पढ़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि हमें 4 का ही हुक्म मिला है। तो दीन दरअसल इत्तिबा का नाम है। हमें अपने नबी के हुक्म पर, अपने नबी की तालीमात पर शाना बशाना खड़ा रहना है। नबी ने जो चीजें बताई है हमें वही चीजें करनी है, और जो चीजें नहीं बताई है वो चीजें हमें नहीं करनी है। चाहे हमारा दिमाग कुछ भी कह रहा हो, हम चाहे उसे कितना ही अच्छा तसव्वुर क्यों ना करें, अगर मेरे नबी ने नहीं बताई है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं ये क्लिप पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है। रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।